अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफ स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ कैनेडियन सिटीज़नशिप का, कि आप कब एलिजिबल होते हैं कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाऊंगी। मैं गई थी टोरंटो फ़िश एक्वेरियम, जो कि बिल्कुल CN टावर के नीचे ही है। तो चलिए आप वो देखिए और मैं आपके साथ टॉपिक पे बात करती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सिटीज़नशिप कब मिली। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग कनाडा आए थे 1992 में। फिर जब 1995 आया तो हमारे भाइयों ने हमारी कैनेडियन सिटीज़नशिप अप्लाई कर दी। यानी मेरी मेरी हम 4 बहनें, हमारी अम्मी और हमारे 2 भाई थे। 2 भाई हमारे पहले से ही कनाडा में थे। तो यानी कि हम लोग 4 बहनें, भाई 2 मिला के 6, और अम्मी की सिटीज़नशिप जो थी वो अप्लाई कर ली। लेकिन उसके लिए आपको 3 साल पूरे कनाडा में गुजारने पड़ते हैं। अगर आप पाकिस्तान चले जाएँ बीच में 3 साल से पहले 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते या 1 महीने के लिए, फिर आपने वापस आके सिटीज़न जब अप्लाई करनी है तो आपने 3 साल और 1 महीना या 3 हफ़्ते जितने भी पाकिस्तान गुजारे हैं उसके बाद आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि वो दिन आपके कटेंगे। और सिटीज़न लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ और गवर्नमेंट के रिलेटेड जो है वो कुछ सवालात होते हैं। यानी कि हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसे कैनेडियन की कितनी पॉपुलेशन है, कनाडा का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, कनाडा में कितने प्रोविंस हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो यहाँ पे कितनी पार्टियां हैं, सियासी सवालात, इस तरह के मिक्स सवालात पूछे जाते हैं। कितने गैर इलाके हैं यहाँ पे, कौन सा छोटा प्रोविंस है, कौन सा सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन मैंने ये टेस्ट नहीं था दिया। उसकी वजह यही थी कि जब मैं 15 साल की थी तो उस वक़्त हमने लिया था और मैं अपनी माँ के साथ थी। तो माँ छोटे होने की वजह से मैंने टेस्ट नहीं था दिया। अंडर 16 कोई टेस्ट नहीं था, यानी कि डायरेक्ट ही हम लोग चले गए थे माँ के साथ, मैं और भाई सब। बाकी बहनों ने जो थे वो टेस्ट दिए। इस टेस्ट पास करने के बाद वहाँ पे ओथ उठाते हैं, ओथ सेरेमनी होती है, ठीक है। तो वो होने के बाद आपको कैनेडियन सिटीज़न मिल जाती है। आपको एक पेपर सा मिल जाता है जिस पे सब मेंशन होता है कि आप कनाडा के सिटीज़न हैं। उसके लिए अभी हमें क्या क्या बेनिफिट है कनाडा में सिटीज़न होने के लिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक बात और भी क्लियर कर दूं कि कैनेडियन सिटीज़न आप तब हो सकते हैं जब आपके पास PR हो। आप परमानेंट रेजिडेंट जब हो जाएं तब आप सिटीज़न अप्लाई करेंगे। और ये कनाडा की बहुत अच्छी बात है कि कनाडा सिटीज़न देता है, क्योंकि हर कंट्री आपको सिटीज़न नहीं देता, जैसा कि दुबई है या और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका मुझे नहीं पता। और एक और बात हमारे पाकिस्तान होने की बहुत अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा लॉ नहीं है कि अगर हम कैनेडियन सिटीज़न हैं तो हमसे पाकिस्तानी सिटीज़न ले ली जाएगी। क्योंकि इंडिया का ये लॉ है कि जब आप किसी भी कंट्री की सिटीज़न लेंगे तो आपको इंडिया की जो सिटीज़न है वो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, वरना ये बड़ी दुख की बात होती है। यहाँ पे जो इंडियन है वो काफ़ी दुखी होते हैं इस बात के कि हमें अपनी कंट्री की सिटीज़न छोड़नी पड़ती है। और देखें आपके पाकिस्तान का कितना अच्छा है कि वो लोग आपसे आपकी सिटीज़न नहीं लेते। और कनाडा की ये बहुत अच्छी बात है कि कनाडा जो है ना ये मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें हिजाब लेने पे कोई पाबंदी हो या हमें कोई बुरा भला बाहर कहता हो। इन 1992 से आज तक यानी 31 ईयर आई थिंक हो चुके हैं कि इसमें हमें कभी किसी ने हमारा कुछ ऐसा हमें बुरा भला नहीं कहा। तो हम यहाँ पे इसीलिए बहुत खुश हैं। यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। सिटीज़नशिप के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसका ये है कि आप फ्री वीज़ा है हमें हर कंट्री के लिए। अगर मैं लंदन शिफ्ट होना चाहूँ पर मैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए मैं आराम से जा सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसे टाइम के नहीं है कि मुझे इतने टाइम में वापस आना है। किसी भी कंट्री ज़्यादा टाइम के लिए आप रह सकते हैं। और कनाडा का जो पासपोर्ट है ना वो बहुत पावरफुल पासपोर्ट है, क्योंकि इस पासपोर्ट को जब हम कहीं भी किसी भी कंट्री जाते हैं, अगर हम सऊदीया जैसे गए थे उम्रे के लिए, मैं हस्बैंड बच्चे 4 साल पहले, तो हमारी वहाँ बड़ी रिस्पेक्ट की गई। हमारे पास जब कैनेडियन सिटीज़न पासपोर्ट था ना तो उन्होंने हमारे पास एक स्पेशल आदमी आया, हमारे हाथों में पासपोर्ट देखते ही हमें ले गया फ़ौरन, फटाफट उसने हमारे इमिग्रेशन के सारे काम कर दिए। और ज़रा हमसे पूछते नहीं है कि कितने टाइम के लिए वीज़ा चाहिए, क्या नहीं।
فوراً فٹافٹ ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس بات پہ ہمیں بہت فخر ہوتا ہے۔ انڈین سٹیزن ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہم ووٹ وغیرہ ڈالنے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ اس سال آئی تھنک 2 بار تو میں چلی گئی ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو ووٹ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ سٹیزن ہیں۔ اگر آپ سٹیزن نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اور ایک اور بات آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی کہ جیسے میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو عفان ہے نا، یہ پاکستان میں پیدا ہوا۔ ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے پاکستان گئے، تو جب وہاں گئے تو میرے پھر اس بیٹے کی پیدائش وہاں ہوگی، میں یہاں نہیں آئی نا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ میں سٹیزن ہوں تو یہ آٹومیٹکلی کینیڈین سٹیزن ہو جائے گا۔ تو جب یہ وہاں پیدا ہوا تو 2 ہفتے کے بعد ہم نے اس کے جو بھی اس کا وہاں کاغذات وغیرہ تھے وہ سارے تیار کیے اور ہم نے ایمبیسی بھجوا دیے۔ کچھ ہی ٹائم کے 6 یا 8 ہفتے کے بعد عفان کا کینیڈین سٹیزن شپ کا جو پیپر تھا وہ آ گیا اس کا، پھر ہم نے اس کا پاسپورٹ بنا کے رکھ دیا۔ اور ایک اور آپ سے بات شیئر کرتی ہوں کہ یہ صرف ایک جنریشن جو ہے وہ سٹیزن ہوگی، یعنی اگر اب میرے بیٹا جو پاکستان میں پیدا ہوا نا، اگر اس کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے نا تو وہ سٹیزن کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جب بھی اس کے بچے اگر ہوئے تو وہ کینیڈا میں ہوں گے تو وہ سٹیزن ہوں گے، کیونکہ صرف ایک جو ہے نا جنریشن وہ سٹیزن ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ جب سٹیزن ہو جاتے ہیں نا تو آپ سیاست میں جا سکتے ہیں، آپ ایم پی اے بن سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، آپ کوئی بھی سیاست میں سیٹ آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے ہسبینڈ بھی جب کینیڈا آئے، امیگریشن ان کی جب ساری کمپلیٹ ہوگی، جب ان کو اسپانسر کیا، جب وہ کینیڈا آ کے میں نے ان کو اسپانسر کیا، تو اس کے بعد تقریباً 3 سال جب گزرے تھے نا تو ہم لوگوں نے اپلائی کر دیا تھا اسی طرح سٹیزن، سیم یہی پروسیس تھا۔ اور لیکن اس وقت فی وغیرہ کم تھی، جب ہم سٹیزن فی جو ہوتی ہے نا وہ کافی کم تھی، لیکن ابھی ہمارے جاننے والی ایک لیڈی ہے، انہوں نے کروائی ہے، تو میں تو ان کی حیران ہو گئی یہ بات سن کے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے $700 فی جمع کروائی ہے۔ مجھے جو یاد ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے $50 تھے، آئی تھنک 1992 کی بات ہے۔ ٹائم تو بہت گزر چکا ہے، لیکن دیکھا جائے تو فی پہلے سے کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اور کووڈ میں میری ایک اور فرینڈ تھی، اس نے جو ہے نا وہ آن لائن سارا ٹیسٹ دیا تھا۔ اور ایک یہ بات ہے کہ پہلے جو تھا نا وہ اگر آپ کو انگلش اگر نہیں بھی آتی تھی نا، جو کوسچن آپ نے یاد کر لیا وہ آپ کو پہلے سے بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ کوسچن آپ سے پوچھیں گے نا، بک وغیرہ وہ آپ کو دیتے ہیں، یا آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میں آئے گا نا۔ تو پہلے انگلش ضروری نہیں تھی، جو آپ کو دے دیا ٹیسٹ بس وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ لوگ گریڈ 4 تک دیکھتے ہیں کہ آپ کو گریڈ 4 تک انگلش کا سارا آپ کے پاس کورس ہے، آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کو لینگویج آتی ہے، آپ کو چیک کرتے ہیں آپ کو یا انگلش آنی چاہیے یا فرینچ آنی چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک لینگویج بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو یہ پاس نہیں کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا سٹیزن کا، لیکن جب ہسبینڈ کے سٹیزن ہونے لگی نا تو میں بڑی خوش تھی۔ ہم دونوں گئے، مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے، میرے پاس ویڈیو ہے ان کی، لیکن وہ ویڈیو میرے پاس ویڈیو کیمرے میں ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی۔ لیکن ان کا یہ ہوا تھا کہ بس ہم لوگ ایک ہی بار چلے گئے تھے، انہوں نے مونٹریال میں لی نا، ڈاؤن ٹاؤن ہم لوگ گئے نا، تو بس وہاں گئے، جا کے ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ کے بعد اوتھ ہوا، اوتھ کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے لوگ ایک ہی ٹائم پہ اوتھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک کو بلاتے ہیں، تو وہاں کینیڈا کا ترانہ لگ گیا اور پھر اس طرح سارا کر کے تو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت اچھی سی پارٹی دی وہاں پہ، ڈفرینٹ ٹائپ کے کیک وہاں پہ پڑے، کافی جوس وغیرہ، سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آئے ہوتے ہیں نا، تو یہ بہت اچھا سا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کینیڈا کی سٹیزن مل گئی، کیونکہ کینیڈا کی سٹیزن کی بہت ویلیو ہے، اور بہت لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت پرسکون کنٹری ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ بڑی تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت ہی رسپیکٹفل کنٹری ہے۔ اگر ہمیں کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایسا کام ہو، سرکاری کام کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالے، ہمارا سب کا سب کام ایزی کر دیتے ہیں، ہنسی اور آپ کو آتے جاتا ہر بندہ، کوئی آپ کو گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، ہیلو ہائے، سب کے منہ پہ ہنسی ہوتی ہے، کوئی کسی میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ میں جاب کرتی ہوں، وہاں ہر کنٹری کے لوگ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، سب بڑے اچھے
طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں حالانکہ یہاں سب، لیکن کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے کہ یا کوئی چھوٹے سے صحیح بات کرے گا یا نہیں کرے گا، مریضوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بہت ہی عزت قدر کے ساتھ سب پیش آتے ہیں، چاہے ایک نرسز ہیں یا اسکول سسٹم ہے یہاں پہ، سب کے سب اسکولوں میں ایک جیسے پڑھائی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا بچہ بیکن میں جا رہا ہے، دوسرے کا بچہ جو ہے وہ کسی بہت کم فی والا 3000 2000 فی والے اسکول میں جا رہا ہے، کیونکہ لیکن میرے بچے کو جو بیکن میں سہولت ملے گی وہ آپ کے 2000 فی والے بچے کو نہیں ملے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کے ملینر کے بچے بھی وہی اسکول ہیں، عام لوگوں کے غریبوں کے بچے بھی وہی اسکول ہیں، سیم سب کی پڑھائی ہے، کوئی اچھا برا اسکول نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ اسکول اچھا ہے وہ اسکول برا ہے، سب کے سب اسکولوں کا لیول سیم ہے، سیم پڑھائی، سیم لوگ، ہر جگہ ہر کنٹری کے، کوئی اسکول یہ نہیں آپ کہہ سکتے بیکن اچھا ہے، سٹی اچھا ہے، فلانا اچھا ہے، یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہاں اسکولس کون سے اچھے ہیں، یہاں سب کے سب اسکول ایک جیسے، ایک جیسی پڑھائی، ایک جیسا ٹیچر کا رویہ سب بچوں کے ساتھ، ایسا نہیں کہ غریب کے بچے کچھ اور پڑھیں گے، امیر کے کچھ اور پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ چیزیں مجھے ان کنٹریز میں بڑی اچھی لگی ہیں، یہ بہت اچھا کنٹری ہے، آپ لوگ یہاں پہ ضرور آئیں، اللہ پاک جو یہاں پہ آنا چاہتا ہے اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، بہت ہی پرسکون، کوئی ایسا کریمنل کم کیسز ہوتے تو ہر جگہ کہاں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بہت کم کوئی واقعات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے ہوتے وقت نہیں ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہاں پہ کوئی پولیس کے کیس نہیں آپ پہ الٹے پلٹے ڈلتے، سب کچھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ چلتا ہے، یہاں پہ کوئی کیس لمبے نہیں جاتے، کوئی کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔